سو دیٹ مینس کہ بیسکلی ایک تو خیر یہ جو انڈیا پاکستان کی ابھی ہم نے بات کی، میں ذرا پروگرام کے اگلے حصے میں آئی ووڈ لائک ٹو کم بیک ٹو دس، کیونکہ ہم نے تھوڑا اپنے بھی لیسنز لرن کرنے ہیں اور ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. یہ جو ایسٹ ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ جو کانفلکٹ کھڑا ہو گیا ہے، اس سے جو ہمارا پرائمری تھریٹ ہے وہ کیسے افیکٹ ہو رہی ہے. لیٹ می کم بیک ٹو دیٹ. لیکن پہلے مارشل صاحب ذرا تھوڑا سا آ جائیں. ابھی جس طرح علی صاحب بات کر رہے تھے اسٹریٹ آف ہرموز کی، اب یہ جگہ جگہ بات ہو رہی ہے کہ جی ایران کے پاس جو بہت سارے آپشنز ہیں، جو سب سے یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایکسپلوسیو ایکشن تو یہ ہے کہ وہ امریکن بیسز کو ہٹ کرنا شروع کر دے. لیکن اگر وہ نہیں کرتا اور اگر وہ اسٹریٹ آف ہرموز میں کوئی ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے جس کو ان کے پارلیمنٹ نے اپروو بھی کر دیا ہے، تو ایران کے نقطہ نظر سے ڈز دیٹ میک سینس؟ اوکے، میں اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، میں ایک کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جو محمد علی صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ویزاوی ایسپریشن آف دا پیپل، یعنی کہ از ٹاکنگ اباؤٹ دا ریئل پالیٹکس کو کہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں کہ جب غزہ وار ہو رہی تھی تو میں نے یہ آبزرو کیا فار 1.5 ایئر کہ پاکستان میں جتنے لوگ ٹی وی پہ آ رہے تھے اوپینین دینے کے لیے، ہر کوئی اس کو سٹریس کر رہا تھا کہ حزب اللہ از اباؤٹ ٹو بیٹ اسرائیل، which was 100% wrong assumptions. اور ہم نے دیکھا کہ آہستہ اس نے 60,000 لوگ مار دیے، لیکن ہم لوگوں کو خوش کرتے رہے. ایون آپ دیکھیں جان میشمائر کو دیکھ لیں، جارج گلیوے کو دیکھ لیجئے، پارسی کو دیکھ لیں، یعنی کہ یہ سب لوگوں نے بھی ہمیں یہ افیون کی گولی دی کہ اسرائیل از اباؤٹ ٹو فال. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ریالٹی تھی وہی ہوا. جب ہم اپنی قوم کو سٹارٹنگ فرام محمد بن قاسم سے لے کے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایک امت کی پاسبانی اور سارا کچھ، ہم علامہ اقبال کے ان کو سارے وہ امت کے لیسنز دیتے ہیں اور مدرسوں میں ہم یہ پڑھاتے ہیں، اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ ریئل پالیٹک کی بات ہونی چاہیے، نیشنل انٹرسٹ کی. سو یہ کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں. اسی لیے آپ کے لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو ایکسپیکٹیشنز ان کی تھرو میڈیا پروگرامز، through YouTube and through our education ہم نے یہ بڑھا دی ہیں. خیر this was just a passing reference. Now coming back to state of Hormuz. دیکھیں ٹیکنیکلی تو ایران state of Hormuz کو ایکچولی میں ذرا تھوڑا سا آپ کو اس میں روکوں، بیکاز آپ نے بات بڑی انٹرسٹنگ کی ہے. I think it's a very interesting point، اور یہ تھوڑا سا نازک پوائنٹ ہے، but I think we should address this. میں ابھی بھی نوٹ کر رہا ہوں یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو دیکھیں ریالٹی آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ سارے پڑھتے ہیں، we try and figure out کہ کیا ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے، حالانکہ بہت ذرا اسرائیل کی طرف سے بھی سینسرشپ ہے. The fact is کہ جو ایکچولی آن دا گراؤنڈ سچویشن ہے، جو ڈیمیج اور نقصان ایران فیس کر رہا ہے، اور جو ڈومیننٹ پوزیشن بنی ہوئی ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی، بیکاز آبویسلی وہ ایک ڈومیننٹ پاورز ہیں. امریکہ ایک سپر پاور ہے، ایران ایک سینکشن کنٹری ہے، تو یہ ایکولز کے درمیان تو جھگڑا ہے نہیں. لیکن ہمارے بہت سارے لوگ وہ اسی ایک ایموشنل طریقے سے وہ امہ اور برادرہڈ اور یہ ایران چھا جائے گا. آئی تھنک یو رائٹ، ہم لوگوں کی توقعات کو ایک ان ریئلسٹک لیول پہ لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں سے پرابلم ہوتا ہے. یہ اس کی ایک بہت دیکھیں اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ پڑھتی بھی نہیں ہے نا. مطلب آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ ورلڈ افیئرس کو یا ٹیکنیکل چیزوں کو they don't go. اب تو ایک موبائل آ گیا ہے اور یہ ریلز آ گئی ہیں سوشلی جو آپ کو مس لیڈ کر رہی ہیں. سو میں تو دیکھیں آئی ایم اے ٹیکنیکل پرسن، آئی ووڈ لک ایٹ the strengths and weaknesses. ساری عمر ہم نے یہی پڑھا ہے. So it was very obvious کہ ایک ایران جس کے پاس ایئر پرائورٹی نہیں ہے، وہ اس کا لاس ریلیٹیولی زیادہ ہوگا. یہ ٹھیک ہے اس نے اپنی میزائل پاور بنائی، بیکاز اس کو معلوم تھا کہ اگر وہ ایئر پاور ڈیولپ کرے گا تو وہ ایئر پاور اس کے کام نہیں آئے گی. جیسے پاکستان کے تو ایئر پاور نے کام آنا تھا انڈیا کے. اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. ان کیس آف ایران جو ریجنل ان کی کنڈیشن ہے، وہ ایئر پاور اگر ڈیولپ کرتا اور میزائل پاور نہ کرتا تو اس کے لیے زیادہ ہارم ہوتا. سو دیٹس اے ڈفرنٹ گیم. بٹ پیپل دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیز تھنگ، اس لیے کہ ہم نے ان کو افیون کی گولیاں دی ہوئی ہیں نا، تو وہ اسی پہ چلتے ہیں. بالکل. لیکن اس میں اگین یہ اتنی آپ نے امپورٹنٹ بات کر دی، میں تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو گو ڈیپر انٹو اٹ. بیٹے راشد ولی آپ بات سن رہے تھے بھی، ماشاء اللہ آپ جو بات کریں، تو فیکٹ از کہ جتنا آپ لوگوں کے سامنے ایک ان ریئلسٹک پکچر رکھیں گے، جتنا آپ ایک بڑے ہی جذباتی قسم کے نعروں کے پیچھے جو ہے وہ حقیقت کو چھپائیں گے، چاہے وہ حقیقت جتنی مرضی تلخ ہو،
اتنا زیادہ پھر آپ کی پالیسی میکرز میں اور آپ کے پبلک اوپینین میں فرق آ جاتا ہے، ڈفرنس آ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہی پالیسی میکر جو اپنی سیاسی وجوہات کی بنا پر عوام کے سامنے اس کو مس لیڈ کر رہا ہوتا ہے تھرو ایموشنل سلوگنز، کل کو اسی کو پرابلم ہوتا ہے جب پبلک اوپینین اس کی ریئلسٹک بیسڈ پالیسیز کے خلاف تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے. وی آر اسٹل ناٹ لرننگ دس لیسن بگڑے صاحب، ہمیں ابھی بھی نظر آ رہا ہے. جی ہاں بالکل، یہ جو کولڈ کیلکولیٹڈ ریشنلٹی ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ میں، یہ ہمارا خاصا نہیں رہا ہے. ہم جذبات پہ چلے جاتے ہیں، ساؤنڈ بائٹس پہ چلے جاتے ہیں. بہت سے پھر مذہبی جو ایکسٹریمزم ہے، لیٹس ایکسیپٹ اٹ کہ بڑا سیکٹیرین اینگل بھی ہے ہمارے ہاں ان چیزوں کا، تو ہم جب چیزوں کو ادھر لے جاتے ہیں تو پھر وہ گڈمڈ ہو جاتا ہے سارا معاملہ. حالانکہ یہ بات بڑی سادہ سی ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس پہ پاکستان نے اس کو کنسسٹنٹلی آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا رہتے ہوئے کنڈیم کیا ہے، اور تمام سفارتی جو ہیلپ ہے اور ایون سیکورٹی کاؤنسل میں بھی وہ پرووائڈ کی ہے. اس کے بعد آپ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جب آپ نے بات کی کہ وہ ریشنلٹی اور جذبات کو مکس کیا جاتا ہے، چین اور امریکہ کی مثال لے لیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے تھا کیسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جو ٹیرف وارفیئر ہے وہ ایک ایکچول جنگ میں منتج ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہوا. دونوں ممالک نے بیٹھ کے کول کیلکولیٹڈ ریشنلٹی سے ٹیرف کا ایشو حل کر لیا. قطع کلامی معاف، لیکن یہ دیکھیے ایک تو ہے نا کہ جی پاکستان کیا کر سکتا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں ابھی بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایران یہ جنگ جیتنے والا ہے. میرا تو صرف یہ نقطہ ہے، اور یہ مجھے خیال اے مارشل صاحب کے نقطے سے آیا کہ ہم ابھی بھی اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اگین بیکاز ہم ایک ایموشنل بیسڈ جو ہے وہ فیڈ بیک دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں انہوں نے تو اسرائیل کو ناخن چنے چبا دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو فیکٹ از کہ ایران نے، ہم سب کی سپورٹ ایران کے ساتھ ہے، ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اگریسر ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں. But the fact is کہ جو ایران نے اسرائیل کو ڈیمیج کیا ہے، اسرائیل نے اس سے کئی گنا زیادہ ڈیمیج کیا ہے. لیکن ہم لوگ یہ لوگوں کو بتاتے ہوئے شاید گھبراتے ہیں کہ اگر ہم یہ بتائیں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے کہ جی یہ ان کی سائڈ لے رہا ہے. یہ ایک پرابلم پاکستانی ڈسکورس میں بار بار وی آر سیئنگ دس. یہ آپ کو یاد ہے 1990 میں جب پہلی گلف وار ہو رہی تھی تب بھی یہ ایشو کھڑا ہوا تھا، if you remember that. جی بالکل، وہ مدر آف آل بیٹلز کا نیریٹو مجھے ابھی بھی یاد ہے، اور بلکہ ہمارے کچھ ادارے بھی اس راؤ میں بہ گئے تھے، اور وہ صدام کو ایک یقینی فاتح کے روپ میں پیش کرتے تھے. اور کچھ وائسز تھیں مجھے یاد ہے جو کانٹریرین وائسز تھیں جنہوں نے کوئی سینسبل بات کی کہ صدام اس کی اینٹیکویٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے اسٹینڈز نو چانس، مگر کوئی سنتا نہیں تھا. اب دیکھیے یہی جذباتیت ہوتی ہے. یہ تجزیہ جو ہے یہ تجزیہ نگاروں کا بھی کام ہے، گورنمنٹ کا بھی کام ہے، سیاستدانوں کا بھی ہے کہ وہ کلینکل ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ اس کو بالکل حقیقت پہ پرکھ کے صحیح تجزیہ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ وہ روشناس ہوں کہ حقیقت کیا ہے. اور حقیقت یہی ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایران ڈز ناٹ ہیو ٹو گڈ آپشنز. جو جتنی آپشنز ہیں ان کی وہ بیڈ آپشن. نئے ہرمز میں اگر وہ بالکل، میں ایکچولی کیونکہ اب ہم آپشنز پہ آ گئے ہیں، آئی ایم گلیڈ ہم نے سے بات کر لی. علی صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. احمد صاحب اب بات ہو رہی تھی آپشنز کی، آپ اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کر رہے تھے، اس کو ذرا اپنے پوائنٹ کو کمپلیٹ کیجئے، دین میں علی صاحب کی طرف جاتا ہوں. جی میں اسٹیٹ آف ہرمز کا یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ ٹیکنیکلی تو ایران اس کو بند کر سکتا ہے اگر ہم کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ مائنس لگا سکتا ہے، وہ فاسٹ بوٹس جو ہیں ان کو یوز کر سکتا ہے، وہ میزائل بیٹریز جو اس کی آئی لینڈس پہ لگی ہیں ان کو یوز کر سکتا ہے، وہ اینٹی شپ میزائل یوز کر سکتا ہے، وہ سب میرینز اور ڈرونز کو یوز کر سکتا ہے ٹو ہراس. سو دیر آر ویز. اور ہاں IRGC کی بھی ایک سوام نیوی فورس ہے، اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. سو وہ کیپیبلٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے، بیکاز سم پیپل کوشچن کہ کیا وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. بٹ کیا اس کو کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران کی اپنی آئل ایکسپورٹ 80 to 90% اسٹیٹ آف ہرمز سے ہی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے یہ اکنامک سوئسائڈ ہوگا اف اٹ ڈز دیٹ. دوسرا، گلف نے بھی یہ اس کو ایک ریڈ لائن ڈیفائن کیا ہوا ہے اپنے لیے
اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کو بھی ایک دعوت دے گا کہ آپ ملیٹریلی اب میرے اگینسٹ ہو جائیں. تیسرا یہ ہے کہ بحرین میں جو ان کا وہ 5th فلیٹ ہے یا ان کا جو کیریئر بیسڈ ہے وہ ان ایکشن آ جائیں گے. پلس چائنا اور انڈیا بھی ہرٹ ہوں گے. اس کو لانگ ٹرم میں تو یا یہ چیز بالکل سوٹ نہیں کرتی. ہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر رجیم کا سروائیول ایٹ اسٹیک آ گیا تو مے بی اس کیس میں یہ کہیں کہ مطلب کہ چلو وی آر نو اگینسٹ دا وال سو وی بٹ ہیو وہ ٹو سٹیج ابھی نہیں آیا. مے بی نہیں وہ نہیں آیا. مے بی 24 to 48 آورس کے لیے بھی یہ اس کو تھوڑا سا بلاک کر سکتے ہیں ٹو گیو سگنل کہ ای یو اور چائنا جو ہیں یہ پش کریں امریکہ کو ٹو گو بیک بیکاز ان کو لگے گا کہ اٹ کین ہارم دیم. سو دیز آر سم آف دی آپشنز. اور ایز بریگیڈیئر راشد ولی سیڈ کہ ایران فرینکلی اسپیکنگ کے پاس کو بہت اچھے آپشن نہیں ہیں. انہوں نے علی صاحب یہی موسٹ لائکلی اگر ایک ریشنل ڈیسیشن میکنگ وہاں پہ ہو رہی ہے تو موسٹ لائکلی وہ وہی آپشن چوز کریں گے جس سے سمبولکلی ان کا رسپانس بھی آ جائے لیکن کوئی اس طرح کی ریڈ لائنز کراس نہ ہوں جس سے ان کی رجیم جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. اس لیے آج تک تو ہم دیکھیں وہ انہوں نے امریکہ کی کسی ٹارگٹ کو نشانہ نہیں بنایا. ہاں اسرائیل کو وہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک میزائل داغ رہے ہیں اور یہ بھی بات درست ہے کہ جو میسائل ایران کا اسرائیل میں لگتا ہے میرے خیال میں ساری دنیا میں لوگ تالیاں بجاتے ہیں بشمول پاکستان. اور یہ تو ایک ہمارے جذبات ہیں اور جب وہ میسائل لگتا ہے تو میرے خیال میں ہر دل سے دعا اٹھتی ہے کہ جو انہوں نے غزہ میں کیا ہے ذرا ان کو بھی تھوڑا مزہ چکھا جائے. یہ تو بات ٹھیک ہے بٹ اینی گڈ آپشن دیٹ ایران ہیز اور لیسٹ بیڈ آپشن. بریگیڈ صاحب سے اگری کروں گا کہ آئی تھنک بڑا صحیح انہوں نے کہا کہ دے ڈونٹ ہیو گڈ آپشنز اینی مور. جو آپشنز ہیں میں کوئکلی اس کو ہم کریٹیکلی اینالائز کر دیتے ہیں. بلکہ جس طرح ایئر مارشل صاحب نے کہا انہی کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی کیپیبلٹی کیا ہے اس وقت, بلکہ ایک آئی آر ایکسپرٹ کے طور پہ زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی کیپیبلٹی کے ذریعے آپ اپنا کون سا انٹرسٹ پروٹیکٹ یا پروموٹ کر سکتے ہیں یا اپنے دشمن کو کیا ہارم کوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ گلف آف ہرمز کو بند کر بھی دیتے ہیں جس کی آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے تو اس کا اسرائیل یا امریکہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. پہلی بات اسرائیل کا تیل جو ہے وہ گلف آف ہرمز سے نہیں آتا, وہ آذربائیجان سے آتا ہے. پہلی بات میں بتانا سمجھتا ہوں. تو دوسری بات یہ کہ اگر اس کو کنسپچولی دیکھا جائے تو ابھی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس نے محدود کیا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق اپنے اہداف کو اسرائیل تک, تاکہ وہ اور زیادہ محاذ نہ کھولے. اگر وہ امریکی بیسس پہ حملہ کرتا ہے تو وہ امریکی بیسس جو ہیں وہ عرب ممالک میں موجود ہیں, اور اگر وہ بہت ایکوریٹ میزائلز نہیں ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ کچھ کولیٹرل ڈیمیج سگنیفیکنٹلی لاس آف لائف اور بلڈنگز وغیرہ کا عرب ممالک میں بھی کاز کریں, جس کے نتیجے میں جو ابھی تک انہوں نے سفارتی گڈ ول اور ہمدردی حاصل کی ہے OIC میں یا اور فورمز پہ UN میں, وہ بھی ضائع ہو جائے گی. اور پھر آپ 3 محاذ کھول لیں گے, اسرائیل, امریکہ اور عرب ممالک, جو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں ایران کے مفاد میں نہیں ہے. نمبر 1. اب ذرا تھوڑا سا میں کوئکلی ایک کمنٹ چھوٹا سا کرنا چاہتا ہوں نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ وار میں ٹروتھ از دا فرسٹ کیجوالٹی. دیکھیں ایک طرف ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فینومینل ڈسٹرکشن ہوئی ہے, دوسری طرف ایران کہہ رہا ہے کہ جی کم ڈسٹرکشن ہوئی ہے. تو حقیقت اس کے درمیان میں ہے. لیکن ایران کا جو سٹانس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ ڈومیسٹک پریشر کو کم کیا جائے, کیونکہ اگر وہ مان لیتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے تو پھر ڈومیسٹک پریشر اور ایکسپیکٹیشن بھی بڑھے گی کہ آپ بڑے پیمانے پہ فردر ایسکیلیٹ کریں, جو کہ شاید اس وقت ایران کے پاس آپشن یا فائدے میں نہیں ہے.